جب دروازے کی گھنٹی پہ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ روشن، میں پاس ہی رہتا ہوں، آپ کے میاں کو تو روز باہر جاتے دیکھتا ہوں اور آپ کی بیٹی کو بھی، مگر جب سے میں آیا ہوں آپ کو نہیں دیکھا کبھی باہر۔ بچی اتنی اچھے سے تیار ہوئی ہوتی ہے کہ معلوم پڑتا ہے کسی عورت نے کی ہے، کسی مرد نے نہیں۔ میں کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ گھر میں کون ہے جو اس کو تیار کرتا ہے اور گھر کا خیال بھی رکھتا ہے، اور مگر نظر کیوں نہیں آتا؟ تو معاف کرنا، میں چلا آیا دیکھنے کہیں کوئی بیمار یا اپاہج تو نہیں۔ سب باتیں دروازے پہ کھڑے ہی ہو گئیں۔ میں نے اس کو اندر آنے کو کہا اور پانی کا گلاس دیا۔ میرے چھوٹے سے گھر میں وہ اندر آ گیا۔ روشن، میرا نام روسمن ہے، لوگ مجھے روشن کہتے ہیں۔ مجھ سے کوئی 7-8 سال چھوٹا لگتا تھا۔ اس کو پانی دے کر میں خود کے کام کرنے لگی۔ آج رشا کی برتھ ڈے تھی اور میں کمرہ سجا رہی تھی جہاں شام اس کے دوستوں کو آنا تھا۔ رمشا آج 5 سال کی ہو رہی تھی۔ میں اس کو پیار سے رشا، رشے، رشی کچھ بھی کہتی تھی۔ روشن، آپ کیا کرتی ہو؟ ٹینا، گھر کے کام۔ روشن، کیا پڑھا اور کیا شوق ہیں آپ کے؟ ٹینا، مجھے لکھنے کا شوق تھا، میں اچھا بھی لکھتی تھی۔ اسکول میں، کالج میں نے بہت انعام بھی لیے، مگر اب فرصت ہی نہیں ملتی، اور ویسے میں نے سوچا بھی اس کے بارے میں کبھی نہیں۔ روشن، میں بھی لکھتا تھا اور لکھتا ہوں، میں بہت خوش ہوں اپنے لکھنے پہ۔ آپ کو پتہ ہے فرصت تو نکالنی ہوتی ہے۔ ٹینا اس کے جانے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے، خود تو چلا گیا، مجھے پھنسا گیا، میں نے کمرہ کیا خاک سے جانا ہے؟ وہ بھناتی ہوئی پھر رہی تھی کہ جارج آ گیا، اور جارج کے پوچھنے سے پہلے ہی ٹینا، آج ہمسایہ آیا تھا، اجنبی تھا مگر مجھ کو اچھا لگا اور ہم بات کرتے رہے، اس نے میری تعریف کی، مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ جارج حیران ہو کر، تم کو اچھا لگا؟ تم نے کسی کو بھی اندر آنے دیا؟ اچھا نہیں کیا۔ ٹینا، اس نے کہا میں اچھی دکھتی ہوں۔ کیا جارج، کیا تم کو خود نہیں معلوم کہ تم اچھی دکھتی ملتا تھی ہو؟ ٹینا، تم نے مجھ کو آخری مرتبہ کب کہا کہ میں اچھی دکھتی ہوں؟ جارج، صحیح کہتی ہو، میری غلطی ہے۔ ٹینا، تم کو یاد ہے تم اور میں مقابلے میں لکھا کرتے تھے جب ہم کالج میں تھے، کبھی تم کو انعام ملتا، اکثر تو مجھے ہی ملتا تھا۔ جارج، خوب یاد ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں، میں خود اس بات پہ جلتا بھی تھا کبھی کبھی جب ہماری دوستی نہیں ہوئی تھی، اور پھر تمہاری جیت مجھے خود کی جیت لگنے لگی۔ مگر ہاں، تم بہت اچھا لکھتی تھی، بہت ہی۔ ٹینا، مگر اب کیا؟ اب تو میری زندگی تمہاری جرابیں سیدھی کرتے، رشا کے کھلونے سمیٹتے، کپڑے دھوتے گزر رہی ہے۔ میرے ہاتھ دیکھو، جن میں قلم ہوا کرتا تھا اب جھاڑو اور صابن ہے، دیکھو دیکھو میرے ہاتھ، دیکھو کتنے بھدے اور پھٹے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اب تو شاید رشا کو پڑھانے بیٹھوں گی تو قلم پکڑنا بھی نہیں آئے گا۔ جارج سوچتے ہوئے ٹینا کے قریب آ کر، کیا تمہیں روشن بھاگ گیا ہے؟ کیا تم نے مجھے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے؟ بولو میری نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں سوچنے لگی ہوں، میں ایک پڑھی لکھی ماں ہوں، ایک پڑھی لکھی بیوی ہوں، میری زندگی کا کیا مصرف ہے؟ یہی گندے کپڑے رگڑنا، برتن مانجنا، اور وقت ملے تو لیٹ کے گانے سننا؟ مجھے ایسے اچھا نہیں لگا خود کا وجود آج۔ جارج پیار سے، مجھے سمجھ آ رہی ہے، مگر تم کو معلوم ہے نا میں تم کو بہت پیار کرتا ہوں۔ ٹینا، میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وقت گزر گیا، شام ہو گئی، بہت سے بچے آ گئے، خوب سالگرہ کا ہنگامہ رہا اور دن گزرتے گئے۔ میں سوچ رہی تھی، جارج بھی سوچ رہا تھا، مگر وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ آج رات جب رشا سو گئی تو ہم دونوں چھت پر کھڑے تھے۔ جارج، میری ڈاک آئی تھی، تم نے کھولی؟ ٹینا، وہ تمہارے نام تھی۔ جارج ٹینا کی طرف لفافہ بڑھاتے ہوئے، دیکھو۔ ٹینا لفافہ کھولتے ہوئے، کیا ہے؟ یہ تو چیک ہے۔ او مائی گاڈ، 1 لاکھ کا! یہ کیا؟ جارج قریب سے ٹینا کو پکڑ کے بٹھاتے ہوئے، یاد ہے میرے پاس اسکول کے زمانے میں ایک گھڑی ہوتی تھی جو میں نے بتایا تھا میرے ابا کے پاس ان کے دادا کی تھی اور انہوں نے مجھے دی تھی؟ پرانی اشیاء کی سیل ہو رہی تھی۔ سالگرہ سے اگلے دن میں اسے وہاں لے گیا، ان لوگوں نے اس کا یہ دام لگایا تو میں نے بیچ دی۔ ٹینا، مگر تم کو تو وہ بہت پسند تھی نا؟ جارج، تھی، مگر اب یہ پیسے تمہارے لیے ہیں، تم ان سے ایک کمپیوٹر لو اور ایک کپڑے دھونے کی مشین۔ جب کپڑے مشین میں دھلیں گے تو تم کمپیوٹر پہ لکھا کرو گی، تمہارے پیارے ہاتھوں میں پھر قلم ہوگا اور تمہاری کتاب چھپے گی۔ اور ایک اور بات، کبھی نہیں بھولنا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہاں، پچھلے دنوں میں نے تمہاری طرف کم دیکھا ہے، تم بہت پیاری ہو میری پیاری ٹینا۔ میں آج بہت اچھا سا کھانا بناؤں گی تمہاری پسند کا۔ وقت گزرتا گیا، ٹینا نے کپڑے دھونے کی مشین بھی لے لی اور کمپیوٹر بھی۔ اب ایسی مصروفیت نہ رہی تھی، ٹینا اکثر لکھا کرتی تھی، وہ بہت خوش تھی، بہت ہی خوش، چہچہاتی اور گنگناتی پھرتی تھی۔
ٹینا آج اسٹیج پر کھڑی مسکرا رہی تھی. جب دیر تک مسکراتی رہی تو لوگ بھی چپکے چپکے مسکرانے لگے. مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں کتنی دیر ان خیالوں میں چلتی رہی. اچانک میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ پڑا اور میں واپس آ گئی. میں اسٹیج پر کھڑی تھی. میری پہلی کتاب کی رونمائی تھی آج. روشن کون تھا معلوم نہیں، کہاں سے آیا تھا معلوم نہیں، اب میں معلوم کرنا بھی نہیں چاہتی. مگر میرے لیے کیا کر گیا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کیا وہ انسان ہی تھا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم. ہم نے کبھی اس کو آتے جاتے نہیں دیکھا، کبھی دوبارہ گھر بھی نہیں آیا. مگر جو کرنے کا کام تھا وہ کر گیا. میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتی. وہ میری ہر دعا کا حصہ ہے. شکریہ روشن. ہم سب میں کسی نہ کسی کے لیے روشن موجود ہے. وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا پیارا بھی، کوئی آپ سے انجانا بھی.